بعد یہ جو رات دن گزر رہے ہیں بڑے قیمتی گزر رہے ہیں، اور یہ آخرت کمانے کے بھرپور دن ہیں۔ دن بھی بڑی فضیلت والے ہیں اور راتیں بھی بڑی فضیلت والی ہیں۔ دنوں اور راتوں کی فضیلت ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں میں جو بھی عبادت کی جائے گی وہ باقی دنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہوگی۔ اس لیے رات دن جتنے بھی نیک کام ہو سکیں کرتے رہنا چاہیے۔ ان دنوں میں کوئی خاص عمل کسی خاص طریقے سے تو ثابت نہیں ہے۔ روزانہ جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں وہی اعمال ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ اور ایک خاص عمل رات دن کا یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے۔ اپنی سہولت سے آدمی جس طرح بھی کثرت کر سکتا ہو کرے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرے۔ اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھ، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ اس طرح ان 4 کلموں کی کثرت ہو جائے گی، اور جو ان کا ثواب ہے وہ الگ ملے گا۔ ان دنوں میں ان 4 کلموں کی کثرت کا بڑا ثواب ہے، وہ بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک خاص فضیلت دن کی یہ ہے کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزہ رکھیں گے اور پورے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب 9 دن رکھے گا تو 9 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ ان دنوں کے بعد یہ ثواب نہیں مل سکتا، آج کل میں ملے گا اگر ملے گا۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے جس کو عرفے کا روزہ کہتے ہیں، اس کی یہ فضیلت بھی ہے کہ جو عرفے کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کے علاوہ اگلے پچھلے 1 سال گناہ صغیرہ کی معافی ملے گی۔ اس لیے عرفے کا تو ہمت کر لینی چاہیے۔ اور عرفے کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہفتے کے دن آئے گا، آنے والے ہفتے کا دن ہوگا، اس کا تو رکھنے کی ہمت کر ہی لینی چاہیے۔ اور راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس طرح سے 10 راتیں ہیں، یکم سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، ہر رات کی عبادت کا ثواب سب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو گویا 10 راتوں کو اگر آدمی عبادت کرے تو 10 شب قدر کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب پھر بعد میں کہاں ملے گا؟ اور اس میں بھی ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھے اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں مستحب وقت میں یہ نمازیں پڑھیں تو انشاءاللہ ان کو بھی یہ ثواب مل جائے گا۔ کچھ اور تھوڑی سی عبادت کر لیں، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد، کچھ تہجد میں اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اس طرح سے ساری رات بھی اگر کوئی نہ جاگے تب بھی انشاءاللہ اتنا کرنے سے بھی ثواب مل جائے گا۔ اور یہ جو بقرعید کی رات ہے، ہمارے یہاں عجیب ماحول ہے کہ عید کی رات ہو یا بقرعید کی رات ہو، وہ شاپنگ کی رات سمجھی جاتی ہے، یہ گھومنے پھرنے کی، بازاروں میں گھومنے کی سمجھی جاتی ہے۔ اور لوگ جو ہیں بس ان راتوں میں نکلتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، ساری رات اس میں کالی کر دیتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے بھائی۔ خرید و فروخت کس نے منع کیا ہے؟ ضرورت کے لیے آدمی کو خریدنا بیچنا پڑتا ہی ہے، وہ پہلے سے کر کے فارغ ہو جائے۔ مگر ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، بس عید کی رات سمجھ کر کے بس گھومنے پھرنے کی رات کی طرح اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، بلکہ عید کی رات ہو یا بقرعید کی رات ہو، یہ بڑی عبادت کی راتیں ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی رات میں شب قدر کی عبادت کا ثواب تو ہے ہی،
اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا، ایسے عید الفطر کی رات میں عبادت کرے گا، تو جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کی دہشت کی وجہ سے لوگ مردہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا آدمی قیامت کی جو خوفناک اور ہولناک صورتحال ہے اس سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اور سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں جو کوئی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، جس میں ایک عید الفطر کی رات، پھر 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، 4 راتیں ہو گئی، 5ویں شب برات۔ جب ان 5 راتوں میں عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد آئندہ جمعے کو تو یہاں اجتماع ہوگا نہیں، تو اس لیے کہ عرفے کا دن ہوگا، اور نہیں عید کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، اس لیے بقرعید کی فضیلت ابھی سننے تو اچھا ہے۔ فضائل تو بہت ہیں، خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ فضائل تو بہت ہیں لیکن خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی قربانی کرے گا تو جس وقت قربانی کے جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا، قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے چاہے کتنی ہی مہنگی قربانی ہو، مہنگائی چاہے کتنی زیادہ ہو جائے، پھر بھی ثواب زیادہ ہے اس کے مقابلے میں۔ اگر مغفرت ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں دے کر کے بھی اگر مغفرت ہو جائے تو سستا سودا ہے، تو کر لینا چاہیے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے اعمال تولے جائیں گے، شمار نہیں ہوں گے، گنتی نہیں ہوگی اعمال کی، کس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھی ہیں، کتنی قربانیاں کی ہیں، کتنے صدقے کیے ہیں، کتنے خیرات کی ہے، یہ نہیں ہوگا وہاں پہ، بلکہ ترازو میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے اور تولا جائے گا ان کو۔ اب تول میں جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی اس کی بخشش ہو جائے گی، جسے گناہ بھاری ہوں گے اس کی پکڑ ہو جائے گی، پھر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں اور چاہے اس کو سزا دے دیں، لیکن تول ہوگی۔ اس لیے ایسا بھی ہوگا کہ کسی آدمی کی ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی کہ گناہوں کا پردہ اوپر اڑ جائے گا، نیکیوں کا پردہ نیچے بیٹھ جائے گا، وہ اپنی ایک ہی نیکی کی بدولت بخشا جائے گا۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی نیکیاں بے شمار ہوں گی، لیکن جب وہ ترازو میں رکھیں گے تو بالکل ہی ہلکی ہو جائیں گی، اور گناہوں کا پردہ بھاری ہو جائے گا اور اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی بھی اپنے کیے پہ ناز نہ کرے، اپنی عبادت پر، اپنی نیکی پر کوئی ناز نہیں کرے کہ میں تو میں اتنی ساری تلاوت کرتا ہوں، اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنا صدقہ کرتا ہوں، اتنی خیرات کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ بھئی کیا کرتا ہے تو کل پتہ چلے گا کہ اس میں وزن ہے بھی یا نہیں۔ وزن ہوگا تو ایک بھی بہت ہے، وزن نہ ہوگا تو ہزاروں لاکھوں نیکیاں بھی کچھ نہیں۔ اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے سے، کیونکہ اخلاص تو دل کے اندر ہے، وہ تو ایسا ہے جیسے روح، لیکن خالی روح بھی کافی نہیں، کیونکہ وہ فالج والے آدمی کے جسم میں بھی ہوتی، بے ہوش آدمی کے جسم میں بھی ہوتی، سوئے ہوئے آدمی کے جسم میں بھی روح تو ہوتی ہے، وہ کس کام کی؟ اعضاء و جوارح کا صحیح سالم ہونا بھی ضروری ہے، لہذا عمل کا شریعت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا شریعت سے ہٹ کر کے اگر آدمی اخلاص سے بھی عمل کرے گا تب بھی آخرت میں اسے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جیسے بدعتی ہیں ہمارے زمانے میں، بہت سی بدعات وہ لوگ اخلاص سے کرتے ہیں اور حضور کی محبت میں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی وزن نہیں ہوگا آخرت میں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایسی مثال دیتے تھے کہ جیسے اکائی ہے نا، اکائی، اگر اکائی کی دائیں طرف ایک صفر لگا دو 10، 2 لگا دو 100، 3 لگا دو 1000، ایک اور لگا دو 10,000، ایک اور لگا دو 1,00,000، جتنے صفر لگاتے جاؤ اتنے ہی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر اکائی کے بائیں طرف ایک صفر لگا دو تو اکائی بھی آدھی رہ جاتی، اور لگا دو تو پھر وہ 100 حصہ ہے، وہ گھٹتی چلی جاتی۔ ایسی بدعت کا حال ہے۔
کہ بدعت ایسی ہے جیسے کہ اکائی کے الٹی طرف اور بائیں طرف صفر لگائے جائیں، جتنے صفر لگاتے جائیں گے وہ ایک جو ہے نا وہ بھی اور گھٹتا چلا جائے گا، کوئی اس کی قیمت ہی نہیں ہوگی، بالکل بے قیمت ہو جائے گی۔ ایسی بدعت میں کتنے بڑے سے بڑے کام ہوں اور کتنے زیادہ سے زیادہ نیک ہو، لیکن اس کی اللہ تعالیٰ کی یہاں قیمت نہیں ہے، اس کی بے قیمت ہے۔ لہذا ایک تو اخلاص ضروری ہے، دوسرے شریعت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، تو پھر اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہے۔ لہذا اپنے اپنے اعمال میں اخلاص کو اور شریعت کے مطابق کرنے کو ترجیح دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا آخرت میں جب تول ہوگی، سب کچھ دار و مدار تول پر ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جو آدمی قربانی کرے گا تو قربانی کا جانور جو ہے نا اپنے تمام اعضاء کے ساتھ، یعنی وہ اعضاء جو پھینک دی جاتے ہیں وہ بھی اور جو رکھے جاتے ہیں وہ بھی، سب ملا کر صحیح سالم اونٹ یا صحیح سالم بیل یا گائے یا بکرا یا بکری یا دمبا یا دمبی، یہ صحیح سالم 70 گنا وزنی کر کے ترازو میں رکھا جائے۔ اگر 1 من کا بکرا ہے تو 70 من کر کے رکھا جائے گا، اگر 7 من کی بکری ہے تو 70 کو ضرب دے لو، اتنا بھاری وزن کر کے اس کو تول میں رکھا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے بھائی، اس لیے قربانی اگر ہو سکتی ہو، چاہے واجب نہ ہو، کر لینی چاہیے، پھر یہ ثواب بقرعید کے بعد کہاں ملے گا۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی ہی نیکیاں قربانی کرنے والے کو ملیں گی، اب چاہے بکرا ہو یا بکری، دمبا ہو یا دمبی، بھیڑ ہو یا بھیڑی، اونٹ ہو یا گائے، کسی کے بھی ہم کان کے بال نہیں گن سکتے، ایک ران کے بال نہیں گن سکتے، تو سارے جسم کے کون گن سکتا ہے؟ تو بھائی ہزاروں یا لاکھوں میں ہم نے قربانی کا جانور لیا اور اربوں خربوں نیکیاں مل گئیں، تو کتنا سستا سودا ہے۔ اور سب نیکیاں بھی آخرت میں ملیں گی جہاں نیکیوں کا کال ہوگا، یعنی وہاں نیکی جتنی بھی ہوں گی نا کم پڑیں گی، جتنی بھی کسی کے بعد نیکیاں ہوں گی نا وہ کم پڑ جائیں گی۔ چنانچہ آتا ہے کہ آخرت میں نیک آدمی پچھتائے گا اور گنہگار آدمی ہی پچھتائے گا، نیک آدمی ہی پچھتائے گا اور گنہگار آدمی ہی پچھتائے گا۔ گنہگار تو اس لیے پچھتائے گا کہ وہاں جا کر کے جب اس گناہوں کا عذاب دے گا تو وہ پچھتائے گا کہ میں نے کیوں گناہ کی، کاش میں نہ کرتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، وہ تو یوں پچھتائے گا۔ اور جو نیک آدمی ہوگا وہ اس لیے پچھتائے گا کہ اور نیکیاں کیوں نہیں کی میں نے، کیونکہ جتنی نیکیاں اس نے کر لی ہوں گی اس کا جو صلہ اس کو ملے گا وہ اتنا زبردست ہوگا کہ وہ افسوس کرے گا کاش میں اور نمازیں پڑھ لیتا اور تسبیحات پڑھ لیتا اور قربانی کر لیتا اور صدقہ کر لیتا اور خیرات کر لیتا، تو وہ پچھتائے گا کم نیکیوں کم پڑھنے پہ۔ تو وہاں پہ ہر آدمی پچھتائے گا، اس لیے ابھی موقع اچھا ہے کہ قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں، اس میں اپنی طرف سے بھی کریں، اپنا سب سے توفیق ہو تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے چاروں خلفاء کی طرف سے کریں، اور توفیق ہو تو پھر چاروں خلفاء کی طرف سے، چاروں مشائخ کی طرف سے، اور ہمارے سلسلے میں جو 7 بزرگ ہیں جن سے ہمیں یہ روحانی فیض ملا ہے ان کی طرف سے کریں، اور مزید توفیق ہو تو ساری امت کی طرف سے کریں، جیسے حضور نے ساری امت کی طرف سے، یعنی ساری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکیں گے ان کی طرف سے حضور نے قربانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے جب اس طرح کی تو ہم بھی آپ کی پیروی میں آپ کی طرف سے کریں، آپ کے اہل بیت کی طرف سے کریں، آپ کی چاروں خلفاء کی طرف سے کریں۔ اچھا یہ نیت ایک ایک میں حصے میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے گائے لے لی، اب گائے میں ایک حصہ تو حضور کا ہو گیا، ایک اہل بیت کا حصہ ہو گیا، دوسرا چاروں خلفاء کا ہو گیا، اور چوتھا جو ہے وہ چاروں مشائخ اور چاروں اماموں کی طرف سے ہو گیا، اور اسی طریقے سے اور کسی کی طرف سے یا ایک حصہ ساری امت کی طرف سے کر دیا۔ اب ایک ہی گائے میں سب کی نیت ہو سکتی ہے، گائے ایک ہے، ثواب جتنا کہ آپ نیت کریں گے سب کے برابر آپ کو الگ ثواب ملے گا، ان کو بھی پورا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اپنا تو پورا ہی ملے گا اور ان سب کی طرف سے کرنے کا الگ ثواب ملے گا۔ لو بھائی کمائی ہے بس، عقل مندی تو یہ ہے کہ آدمی یہ کمائی کرے
دنیا کمانا کیا کمال ہے، آخرت کمانا کمال ہے. تو یہ جو کما کے جائے گا تو پھر انشاءاللہ، اور اخلاص بھی ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو. اور یہ کوئی مشکل ہے دکھاوے سے بچنا. میں نیتی تو کرنی ہے، نیت یہ کر لے بھائی اللہ آپ کے رضا کے لیے کرتا ہوں، کوئی اچھا کا یا برا کا ہے، بس نیت ہو گئی، بس خالص ہو گئی نیت. اور پیسہ حلال کا ہو، بس پھر تو ثواب ہی ثواب ہے. تو یہ قربانی کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بس